اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات اکرام، ہفتہ واری محفل حلقہ ذکر اور درس کی محفل میں الحمدللہ آج ہم خانقاہ شریف میں حاضر ہیں۔ پچھلے اتوار کو جو آپ سے درس میں بیان کیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کو صرف زبان سے ہی ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ سچے دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ اس پر ہم یقین رکھیں اور اپنی عملی زندگی میں اس پر عمل کریں۔ اللہ کے سوا کسی کی پرستش، کسی کی عبادت نہیں کی جاتی، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ایک طرف تو کلمے میں یہ اقرار کہ اللہ کے رسول ہے کا جملہ ہے، پھر دوسری طرف کہ نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے اور پھر اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ اگر ایسے ہوتا، ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف فرما نہ ہوتے تو پھر یہ کائنات بھی ختم ہو جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں روانہ فرمانا تھا، مشیت الہی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا کے رنگ کو سجایا، زمین بچھائی، آسمان کا شامیانہ لگایا، درختوں کو جنم دیا، دریاؤں کو روانی دی، ستاروں کی خندلوں کو روشنی دی، سورج کو روشنی دی، چاند کو ٹھنڈی روشنی دی۔ تو یہ جو ساری کائنات جو سجائی گئی، یہ صرف اور صرف رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ان کے وجود کے لیے، ان کو اس دنیا میں روانہ کرنا تھا، اسی لیے یہ ساری کائنات کو سجایا گیا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب کسی کو اپنا مہمان بنا کر بلاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ انتظامات کیے جاتے ہیں، گھروں کو سجایا جاتا ہے، استقبال کی تیاریاں کی جاتی ہے۔ آمد سے پہلے کچھ لوگوں کو کچھ عرصے سے، کچھ مقامات پر کچھ وقفے سے استقبال کے لیے کھڑایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جس کو سمجھ رہے ہیں وہ آنے والی شخصیت اعلیٰ ہے، ہم سے اعلیٰ ہے۔ تو ویسے ہی حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اس ساری دنیا کو سجایا گیا، اس کائنات کے دلہا کو اس دنیا میں تشریف لانا ہے، اسی لیے ساری کائنات کو جگمگ کیا گیا، اور پھر آپ کے استقبال کے لیے، آپ کی آمد کا پیغام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و پیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں روانہ فرمایا، اور ہر نبی آ کر جو ہے اللہ کی وحدانیت، اس کا ایک ہونے کا پیغام دیے، اور پھر یہ پیغام دیے کہ ایک ذات ایسی آئے گی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور وہ خاتم النبیین ہوں گے، اور وہ سارے انبیاء علیہ السلام کے امام ہوں گے۔ تو حضور کی آمد سے پہلے دنیا سجائی گئی، اور انبیاء علیہ السلام کو ان کے استقبال کے لیے، ان کی آمد کی اطلاع دینے کے لیے
انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں روانہ فرمایا گیا، اور پھر یہ بات طے کر دی گئی کہ حضرت آدم اللہ کے نبی ہے، یقیناً ہے، حضرت نوح اللہ کے نبی ہے، حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہے، اور جتنے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے وہ وحدانیت کا پیغام لے کر آئے، اور وہ اپنا دین لے کر ساتھ آئے، وہ اپنی شریعت ساتھ لے کر آئے۔ لیکن جب یہ بات طے ہو گئی کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو سارے انبیاء علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو جائے گی، اور صرف اگر قانون چلے گا، شریعت چلے گی، دین چلے گا تو وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ سارے ادیان یعنی سارے دین کو منسوخ کر دیا جائے گا، ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اگر کوئی چیز چلے گی تو وہ دین محمدی چلے گی اور شریعت محمدی چلے گی، اور سارے لوگوں کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر، کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سفر کا مہینہ الحمدللہ آ چکا ہے۔ اس مہینے کے بھی متعلق کچھ آپ لوگوں کو میں عرض کر دوں کہ بہت سارے لوگوں کے نے یہ غلط فہمیاں رہتی ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ یہ قطعی غلط ہے، یہ ایک جہالت ہے۔ دیکھیے، ہر مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ہر دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اس میں کوئی بھی دن منحوس یا جو ہے ہمارے لیے خراب، ایسا سوچنا ایمان کی کمزوری ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کریں۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت ساری باتیں چلتی ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اس قسم کی باتیں کوئی بھی دین سے، شریعت سے ثابت نہیں ہوتی۔ ایسے سوچنا بالکل غلط ہے۔ اور ہمارے لیے تو یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ ہم یحییٰ سرکار کے غلام ہیں، ہمارے سرکار کا عرس بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے، اور ہمارے جو اپنے سرکار کا عرس ہے وہ ہمارے لیے جشن بہاراں ہیں۔ جب ہمارے آقا کا عرس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ تقسیم کرتا ہے۔ یحییٰ سرکار اپنے غلاموں پر عنایت فرماتے ہیں، یحییٰ سرکار اپنے غلاموں کی مشکلوں کو آسان فرماتے ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی کوئی بادشاہ ہوتا ہے، دنیاوی بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، جب کبھی دنیاوی بادشاہ کے بعد کوئی خصوصی موقع آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی رعایا میں تقسیم کرتا ہے، ان کو تحفے دیتا ہے۔ کیوں؟ آج وہ بادشاہ کے پاس کچھ مخصوص دن ہے، خصوصی دن ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو اپنے پیر ہے، ہمارے جو اپنے سرکار ہے یحییٰ سرکار، عرس کا دن ہے۔ عرس کسے کہتے ہیں؟ عروسہ سے عروس بنا ہے، شادی۔ آپ سنتے ہیں کہ بزرگان دین کے وصال، انتقال پر وصال کا جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت کا یوم وصال ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ وصال کے معنی کیا ہے؟ وصال کے معنی ہے ملنا، ملاقات۔ تو اللہ کے جو محبوبین ہوتے ہیں وہ دنیا میں جب آتے ہیں تو ان کی آخری سانس تک ان کی زندگی کا مشغلہ، ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ سے ملنا، اللہ سے ملاقات میں وہ اپنی ساری زندگی گزارتے ہیں۔ تو اسی لیے عرس کے دن کو یوم وصال بھی کہا جاتا ہے، یعنی ملنے کا دن ہے، ملاقات کا دن ہے۔ اللہ سے وہ آج جا کر ملیں گے۔ اب بہت سارے جاہل ایسے کہتے ہیں کہ یہ عرس کیوں منایا جاتا ہے، تو اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ عرس جو میں نے کہا نا کہ عروسہ سے عرس ہے۔ اب بولیں گے کہ یہ عروسہ تو دلہن کو کہا جاتا ہے، کیوں؟ تو پھر یہ عرس کس معنی میں ہے؟ تو اس کی بھی وضاحت سن لیجئے۔ کل کے دن آپ سے کوئی یہ اہل خبیث جتنے بھی ہوتے ہیں یہ سوال کریں گے، ان کو جواب دینا کہ حدیث شریفہ میں آیا ہے کہ جب اللہ کا نیک محبوب بندہ، اللہ کے ولی اس دنیا سے گزر جاتے ہیں اور جب ان کو لحد میں لٹا دیا جاتا ہے، مدفن کر دیا جاتا ہے، تو جب فرشتے آتے ہیں
تو ان سے جو ہے تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کیا ہے نہیں پوچھا جاتا، بلکہ ان سے ان کی خیر و عافیت پوچھی جاتی ہے۔ اور دنیا میں جو لوگ ہیں ان کے متعلق ان سے پوچھا جاتا ہے، اور اس کے بعد فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب ایسے سو جا جیسے دلہن اپنے سہاگ کے سیج پر سوتی ہے۔ اسی لیے وہ حدیث کی روشنی میں آج وصال کا دن ہے، اللہ سے ان کو ملنے کا دن ہے، اس سے بڑھ کے ان کی زندگی میں کوئی خوشی کا دن نہیں ہے، اسی لیے اس کو عرس شریف کے نام سے جانا جاتا ہے، ملاقات کا دن ہے۔ آج اپنے اللہ سے، اپنے مالک حقیقی سے اللہ کا محبوب ملنے جا رہا ہے، اسی لیے جو ہے وہ ہم اس کو ایک جشن کے طور پر مناتے ہیں۔ کیسے مناتے ہیں؟ جشن کے طور پر مناتے ہیں، روشنی کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے لیے تو یقینی بات ہے کہ ہمارے سرکار ہم سے جدا ہوئے پردہ فرمائے، رنج و ملال کی تو بات ہے، لیکن اس سے زیادہ جو اہمیت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ آج وہ جا کے مالک حقیقی سے ملے، آج ان کا وصال ہوا، یوم وصال ہے۔ تو پھر یہ سفر کے مہینے میں ہی ہمارے یحییٰ سرکار کا یوم وصال ہے، عرس شریف، جو ہم پچھلے 3 4 5 سفر کو بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منائے، تو ہمارے لیے سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا، کسی کے لیے نہیں ہو سکتا، ہمارے لیے تو بالخصوص نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یحییٰ سرکار کے بڑے بھائی، خواجہ سرکار کے بڑے صاحبزادے، جانشین اول حضور سیدنا عثمان میاں سرکار، جو مہاجر مدنی ہے، جو حضرت خواجہ سرکار کے بڑے صاحبزادے ہیں، آپ کا بھی وصال سفر کی 14 تاریخ کو ہوا۔ 13 14 15 سفر کو حضرت کا عرس مبارک خواجہ سرکار کی بارگاہ میں ہوتا ہے، کیونکہ حضرت کی مزار یہاں پر نہیں ہے، حضرت مہاجر مدنی ہے، ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لے کر چلے گئے تھے۔ تو پھر یہ دوسری بات ہو گئی۔ تو اس حساب سے ہمارے لیے تو سفر کا مہینہ کامیابی کا مہینہ، بابرکت مہینہ، عنایتوں کا مہینہ۔ تو ایسے سوچنا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے یا اس میں جو ہے ملامتیں ہیں، یہ کوئی بات شرعی طور پر ثابت نہیں ہوتی، اور ایسے سوچنا بالکل ہی غیر درست ہے، غیر اسلامی ہے۔ تو یہ سفر کے مہینے کی میں نے آپ کو بات کہی۔ اب اس کے بعد کا جو مہینے آنے والا ہے ربیع الاول۔ ربیع کس کو کہتے ہیں؟ ربیع کہتے ہیں بہار کا مہینہ۔ ربیع کس کو کہتے ہیں؟ بہار۔ ربیع الاول یعنی پہلی بہار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو مہینہ ہے اس کو کیا کہا گیا؟ پہلی بہار کا مہینہ۔ اور سارے غلاموں کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے وہ بہار کا مہینہ ہے، کیونکہ حضور کی آمد سے پہلے کیا تھا؟ ساری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، کسی کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، حق تلفیاں کی جاتی تھی۔ اگر کسی گھر میں بچی پیدا ہوتی تو اس کا باپ رات کی تاریکی میں لے جا کر اس بچی کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ بھائی بھائی کے رشتے کی کوئی اہمیت نہ تھی، ماں بیٹے کے کوئی آداب نہ تھے، باپ بیٹے کی کوئی خیالداری نہ تھی، تاریکی تھی، اندھیرا تھا، جہالت تھی۔ ویسے دور میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور جیسے ہی حضور تشریف لائے اس دنیا میں بہاریں آ گئی، ہر ایک کو ان کا حق ملا، ہم کو راہ نجات ملی عذاب قبر سے۔ اگر ہم ان کے راستے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں تو پھر ہم کو عذاب قبر سے بھی چھٹکارا ملے گا، ہماری قیامت، ہمارا محشر بھی سکون سے ہو جائے گا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس دنیا سے تاریکی ختم ہو گئی، ہر ایک کے حقوق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے اور ان کے حقوق ان کو دلوا دیے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت کو مقام نہیں دیا گیا، عورت کو بند کر کے رکھ دیا گیا۔ تو میں آج ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کوئی چیز تعظیم کی ہوتی ہے، جو کوئی چیز حفاظت کے لائق ہوتی ہے،
اس کو بڑے ہی احتیاط سے ڈھک کر رکھا جاتا ہے۔ قرآن کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں قرآن کو؟ جوزدان میں کپڑا لپٹ کے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کی ہمارے پاس عظمت ہے۔ قرآن سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ وہ ہمارا دین ہے، وہ ہمارا ایمان ہے۔ اسی لیے اس کو جوزدان میں لپٹ کر، اس کو لحاف میں رکھ کر اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، سر پر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ تعظیم کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے جو چیز تعظیم کی ہوتی ہے، جو یعنی جیسے قرآن کو جو ہے بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، قرآن کو ہر کس و ناقص نہیں دیکھ سکتا، جس کو طہارت نہیں ہے اس کو اس کی نگاہوں سے دیکھنے کا حکم نہیں ہے، اس لیے اس کو ڈھانک کر رکھا جاتا ہے۔ تو اسلام میں ہر وہ پاکیزہ چیز، اسلام میں ہر وہ اہمیت کی چیز کو ڈھانک کر رکھا جاتا ہے۔ بری نظروں سے بچانے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اس کو ڈھانک کر رکھا جاتا ہے، انڈر کور رکھا جاتا ہے۔ تو اسلام میں عورت کا جو مقام ہے بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو ہر عورت کے قدموں تلے جنت ہے۔ اگر اولاد اپنی ماں کی خدمت کرتی ہے تو پھر اس کو جنت ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جنت اس کے ماں کے قدموں میں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک کور رکھا، جس کو ہم برقع کہتے ہیں، جس کو ہم پردہ کہتے ہیں۔ ہر بری نظر سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا۔ اس کی اہمیت بتانی چاہیے کہ دیکھو یہ اہمیت والی چیز ہے، اس پر بری نظر نہیں پڑنا چاہیے، اسی لیے اس کو پردے میں رکھا گیا، اس کو برقعے کی پابندی کی گئی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پردہ کرتے ہیں، جو خواتین پردہ کرتی ہیں، وہ کتنی بری نگاہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی عورت پردہ کرتی ہے وہ خود بھی محفوظ ہوتی ہے اور سامنے والے آدمی کو بھی گناہ سے محفوظ کرتی ہے۔ کیوں؟ آپ بے پردہ اگر پھرو گے، آپ پر اس کی نظر جائے گی اور وہ شخص سے نظر کا زنا ہوگا، وہ گناہگار بنے گا۔ جب آپ پردہ کرو گی، آپ جب انڈر کور رہو گی، تو کسی مرد کی نظر آپ پر نہیں جائے گی اور وہ گناہ سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو عورت جب پردہ کرتی ہے تو وہ خود بخود اپنے آپ کو محفوظ کر رہی ہے اور سامنے والوں کو گناہوں سے محفوظ کر رہی ہے، تو اس کا ثواب بھی اس عورت کو ملے گا جو پردہ کرے گی۔ تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بہت اونچا مقام و مرتبہ اسلام میں دیا گیا۔ جو اسلامی دشمن لوگ ہیں، جو اسلامی دشمن طاقتیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو مقام نہیں ملا۔ اب اس سے بڑھ کر مقام کیا ملے گا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت کر دی گئی؟ اب اس سے بڑا مقام و مرتبہ کسی عورت کو کیا دیا جا سکتا ہے؟ کسی مذہب میں جو اسلام میں عورت کو مقام دیا گیا، کسی مذہب میں ایسا مقام و مرتبہ عورت کو نہیں دیا گیا۔ یہ اسلامی دشمن طاقتیں اس قسم کی باتیں کرتی ہے۔ بہرحال رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بڑا ہی مقام و مرتبہ دیا، اور جو ایام جہالیت تھی، جہالت کے دن تھے، اس میں جو بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص کو 3 بیٹیاں ہوتی ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں نا بیٹیاں ہوئی تو، کہ رے بھائی اتنے بیٹیاں ہو گیا، اب اتنا جہیز دینا پڑیں گا، شادیاں کرنا پڑیں گا، پھر انہیں کچھ کما کے نہیں دیتی۔ ایک عام ذہن ہے، ارے مرد بچہ ہوتا تو جو ہے کما کے دیتا تھا، میری ضعیفی کا سہارا بنتا تھا۔ ہم یہ دنیا سوچ رہے ہیں، دنیا مرد بچے کے متعلق ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ مرد بچہ ہونا، لڑکا ہونا کئی کے لیے سوچ رہے ہیں ہماری ضعیفی میں ساتھ دیتا،
جب ہمارے ہاتھا پیروں میں دم ختم ہو جائیں گا تو انہیں ہمارے ساتھ ہاتھ پکڑ کے چلیں گا، کما کے لا کے کھلائیں گا۔ یہ ہم دنیا کے لیے سوچ رہے ہیں، میرے حضور آخرت کی بشارت بچیوں پہ دے رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جو شخص کو 3 لڑکیاں ہوئے اور ان کی وہ عذرو شرع تربیت کرے، ان کی شادیاں کر دے تو اس کو بلا کسی حساب کتاب کے روز محشر اس کو بخش دیا جائے گا۔ اگر کسی شخص کو لڑکیاں ہوتے ہیں اور اس کی تربیت کرتا ہے، عذرو شرع اور ان کی شادیاں کر کے دے دیتا ہے، تو بلا کسی حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ روز محشر اسے بخش دے گا۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے اس گھر کو میں سلام کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ارے جس گھر پر رسول سلامتی بھیج دے، صبح قیامت تک اس گھر میں تباہی نہیں آ سکتی۔ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے حضور اس گھر کو سلام بھیجتے ہیں۔ اب سوچو کہ عورت کو کیا مقام اسلام نے دیا، کوئی مذہب میں عورت کو ایسا مقام نہیں ملا۔ تو یہ سب چیزیں کب ہوئی؟ حضور کی آمد کے بعد ہوئی۔ جو تاریکی، جو اندھیرا تھا، اس کو میرے آقا دو جہاں نے اجالوں میں تبدیل کر دیا۔ کفر سے آزادی، بت پرستی سے آزادی، جاہلیت سے آزادی، ہر چیز سے جو ہے آزادی دے دی گئی۔ قتل و غارت گری کو منع فرما دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی دھار پر پھیلا، تو میں وہ جاہلوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم حرم کعبہ میں ہو، یعنی مسجد حرام میں ہو، تو تمہیں چمٹی کو بھی مارنے کا حکم نہیں ہے۔ سر میں اگر جو نکلتی ہے تو جو کو مارنے کا حکم نہیں ہے۔ اسلام جو ہے امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام جو ہے دین، جو مذہب ہے وہ انسانیت کے پیغام کا مذہب ہے۔ دین اسلام نے جو انسانیت کا پیغام دیا، رہتی دنیا تک ایسا پیغام کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ پیغام آج جو ساری دنیا میں انسانیت کا، پڑوسی کے حقوق کا، ہیومن رائٹس کا جو ہم استعمال کرتے ہیں، انسانی حقوق کی جو ہم بات کرتے ہیں، تو یہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے۔ حضور نے انسانی حقوق کا پیغام دیا۔ اور جو آج جسٹس کی بات کی جاتی ہے، تو سب سے پہلے جسٹس، انصاف کا جو پیغام دیا تو میرے آقا دو جہاں کی ذات نے دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی دائی حلیمہ کے گود میں ڈالا گیا، یہ سنو، غور سے سنو کہ حضور نے اپنے بچپن سے کس طریقے سے انصاف فرمایا۔ بی بی دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے دودھ پلانے کے لیے متعین کیا گیا رحمت للعالمین کو، تو میں دیکھتی تھی، میں غور کرتی تھی، کیونکہ اور ایک بھی جو ہے دائی حلیمہ کے خود کے جو ہے صاحبزادے تھے، تو حضور جو ہے ایک طرف سے دودھ پیتے۔ حضور کا اگر پیٹ نہ بھی بھرتا تو حضور دوسری طرف سے دودھ نہیں پیتے۔ دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میں کئی مرتبے اس بات کی کوشش کی کہ رحمت للعالمین دوسری طرف سے بھی دودھ پی لے، لیکن میرے سرکار نے کبھی دودھ نہیں پیا۔ اسی لیے نہیں پیا کیونکہ وہ میرے اور دوسرے بیٹے کا حق نہیں لینا چاہتے تھے۔ نعرہ رسالت۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے اسلام میں جو تعلیم دی وہ انصاف کی، مساوات کی، انسانیت کی تعلیم دی۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے یہ بات کو کہ دودھ پیتا بچہ انصاف کر رہا ہے؟ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبی بنے، نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، ایسا جملہ کبھی استعمال نہیں کرنا۔ رسول مکرم تو اس وقت بھی نبی تھے جس وقت اس دنیا کائنات کا وجود نہیں تھا۔ پچھلے درس میں نے یہ بات کہی، کنت نبیا، میں نبی تھا، اس وقت نبی تھا، ابھی حضرت آدم کا بھی پتہ نہیں تھا، میں نبی تھا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
40 साल की उम्र में एलान नबूवत फरमाया। क्या किया? एलान नबूवत फरमाया। नबी तो उस वक्त भी थे जब कुछ ना था, जैसे कि मैंने अभी कहा कि आपके इस्तकबाल के लिए नबूवत अंबिया अलैहिस्सलाम आते गए। इमामुल अंबिया तो थे जब दुनिया में तशरीफ ना लाए थे, जामे बशरियत में तशरीफ ना लाए थे, लेकिन आप नबी थे। तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा ही हुए नबी बनकर, इस दुनिया में तशरीफ लाए रहमतुल लिल आलमीन बनकर। और फिर बीबी दाई हलीमा फरमाती है कि जिस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लेने जा रहे थे बीबी आमिना के पास से, तो बीबी दाई हलीमा फरमाती है कि ऊंट पर हम जो है सफ़र कर रहे थे, और फिर एक ऊंट ऐसा था जो बहुत ही ऊंटनी थी, जो बहुत ही बीमार लागर कमज़ोर हो गई थी। उसको लेकर और एक ऊंटनी को लेकर जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुँचे, दौलत खाने पर पहुँचे, तो जो है जब भी वो एक एक कदम बड़ी ही मुश्किल से वो ऊंटनी चल रही थी। और जैसे ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीबी दाई हलीमा गोद में ली और फिर उस ऊंटनी पर बैठी, तो बीबी दाई हलीमा फरमाती है कि जितने ऊंट हमारे साथ थे सबसे ज्यादा तरोताजा वो ऊंटनी हो गई जो बीमार थी। जैसे ही रहमतुल लिल आलमीन उस ऊंटनी पर बैठे, ऊंटनी ऐसे चहकने लगी कि सारे ऊंटनियों को पीछे करके वो आगे दौड़ने लगी। ऐसी तरोताजा हो गई कि मेरी अक्ल दंग हो गई। और उस ऊंटनी ने कभी भी इतना दूध नहीं दिया था जब से हुजूर पाक उस पर तशरीफ रखे, उसके बाद से इतना ऊंटनी वो दूध देती थी कि हम सारे लोग सैराब हो जाते थे। तो रहमतुल लिल आलमीन बचपन ही से इस दुनिया में तशरीफ लाते ही इस दुनिया को पैगाम देने लगे कि देखो, मुझे आम इंसान ना समझो, मैं बशरियत के जामिया पहनकर आया हूं, लिबास बशरियत में आया हूं, तो ये मत समझो कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं, बल्कि मैं इमामुल अंबिया हूं। मैं जिस पे हाथ रखता हूं वो सैराब हो जाता है। और फिर दाई हलीमा फरमाती है, एक रिवायत में है कि बीबी दाई हलीमा के शौहर लकड़ी काटने के लिए, लकड़ी चुनने के लिए गए थे, और एक दिन ऐसा आया कि बीबी दाई हलीमा बाहर निकली नहीं अपने घर के। थोड़ी देर के बाद जो है जो वो लकड़ी वगैरह काट लेके आपके शौहर घर में आ गए, तो बीबी दाई हलीमा पूछती हैं कि क्या बात है, क्या जल्दी आ गए हो? तो बीबी दाई हलीमा के शौहर बोलते हैं कि मैं जल्दी नहीं आया हूं, रोज के मामूल के वक्त आया हूं। तो बीबी दाई हलीमा बड़ी ही हैरत ज़दा निगाहों से अपने शौहर को देखकर बोलती हैं कि फिर क्या बात है, आज अपने हुजरे में, आज अपने घर में तारीकी नहीं हुई। जब तुम रोज आते हो तो अपना घर तारीक रहता है, चराग लगाने की नौबत होती है, लेकिन आज क्या बात है कि तुम रात के वक्त भी आए हो और अपने घर में तारीकी नहीं हुई है। मैं तुम्हारा चेहरा देख रही हूं, तुम मेरा चेहरा देख रहे हो, और सारा घर का घर चमक रहा है। तो बीबी दाई हलीमा के शौहर फरमाते हैं कि ए हलीमा, क्या तुम्हें देख नहीं रही हो कि ये बच्चे के चेहरे से सारा घर रोशन हो गया है? नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। तो जहां हुजूर तशरीफ फरमा है वहां पर तारीकी नहीं हो सकती। भले ही आसमान पर तारीकी छा जाए, लेकिन जहां पर हुजूर तशरीफ फरमा है वहां पर उजाले ही उजाले है, रहमत ही रहमत है, करम ही करम है। वहां पर किसी किस्म की कोई तारीकी या कोई इफलासी वहां पर नहीं आ सकती। बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक वक्त मैं कपड़ा सी रही थी और अचानक मेरे हाथ से चराग गुल हो गया और सुई भी खो गई, गुम गई। उतने में मैं देखती हूं कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में तशरीफ लाए और मेरा हुजरा, सारा का सारा हुजरा रोशन हो गया। इतना रोशन हुआ कि मेरी गुमी हुई सुई मुझे मिल गई, मुझे सुई मिल गई। और जैसे ही मैं सुई मिली
میں نے کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ کتنا چمک رہا ہے، آپ کے چہرے کی چمک سے میرا حجرہ روشن ہو گیا ہے۔ تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ چہرے کی چمک بعض بدبخت ایسے ہوں گے جو روز قیامت یہ چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ بی بی عائشہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ وہ کون بدبخت ہوگا جو یہ نورانی چمکتا ہوا چہرہ روز محشر نہیں دیکھے گا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ لوگ جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ یاد رکھیے کہ جب کبھی بھی وہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے آتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت آتے ہی آپ کا فرض ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجیں۔ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تم بھی بھیجا کرو۔ قرآن میں اللہ کا حکم ہے اور کس کو ہے؟ ایمان والوں کے لیے ہے۔ درود پڑھنا سب کے بس کی بات نہیں، قرآن میں حکم ہو رہا ہے تو ایمان والوں کے لیے ہو رہا ہے، مشرکین منافقین یہودیوں کے لیے نہیں ہوا۔ جو صاحب ایمان ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجو، اور جب کبھی بھی کہیں پر بھی آپ سرکار کا نام سنیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کا کام ہے کہ آپ درود کا نذرانہ بھیجیں۔ ایک سے دو آدمی جمع ہے، آواز بلند سے بھیجیں، بلند آواز سے درود پڑھیں تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی روشنی آ جائے۔ درود پاک کا جب ہم نذرانہ بھیجتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں روشنی آ جاتی ہے، ہماری زندگیوں سے افلاسی ختم ہو جاتی ہے، تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا، یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب میلاد شریف آ رہا ہے، اب پورے بارش کے مینڈو کا باہر نکلتے، اب میلاد نہیں منانا، میلاد نہیں منانا، پورے آئیں گے اب بارش کے مینڈو کا جتنے ہیں۔ کون منائے میلاد؟ صحابہ منائے؟ نہیں منانا، شرک ہے، بدعت ہے، اب شروع ہو جاتا۔ جشن بہار آتے ہی ان لوگوں کے سینوں پہ سانپا لوٹنا شروع ہوتے، اللہ صاحب نہیں منانا، بولے یہ شرک ہے۔ ارے شرک کا مطلب کیا ہے؟ شرک کے معنی کیا ہے؟ شرک بولنا بھی نہیں آتا، شرک بولتا، طوطے کو پڑھا کے چھوڑ دیے، نکل گیا، روز کے 200 روپے لیتا، گشت کرتا، آ رہی فنڈنگ یہودیوں کے پاس سے، لے کے نکل جاتا۔ تو اب جشن بہارا میلاد شریف کا مہینہ آ رہا ہے، تو اب یہ پورے ہم سجاوٹ کریں تو ان کو تکلیف، جبکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے ساری کائنات کو اللہ نے سجایا۔ ستاروں کی روشنی دی گئی تو رسول مکرم کی میلاد کے صدقے میں، چاند کو روشنی دی گئی تو رسول مکرم کی میلاد کے صدقے میں، آسمان کا شامیانہ لگایا گیا تو میلاد کے صدقے میں، زمین کا فرش بچھایا گیا تو میلاد کے صدقے میں، دریاؤں کو روانی دی گئی تو میلاد کے صدقے میں، پہاڑوں کو بلندی دی گئی تو میلاد کے صدقے میں۔ اب یہ آج کے جو ہے نکلتے، اب یہ بارش کے مینڈو کا ہے، تو بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی تھی تو مکے میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ وقت ولادت میں نے دیکھا کہ جب حضور کی آمد ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو اتنا روشن کر دیا تھا کہ ملک شام کے محلات کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ ملک شام کے محلوں کو مکے میں بیٹھ کر بی بی آمنہ دیکھ رہی تھی، ساری کائنات کو اتنا روشن، اتنا جگمگ کر دیا گیا تھا۔ اور پھر بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ کعبے پر حضرت جبریل امی آ کر جھنڈے نصب کیے، جھنڈے لگائے جس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو آج جو ہم میلاد پر روشنی کرتے ہیں،
جگمگ کر دیتے ہیں اپنے محلوں کو، اپنے بستیوں کو. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، سنت الہیہ ہے، کیونکہ اللہ نے ساری کائنات کو روشن کیا تھا. اور جو ہم جھنڈے جو لگاتے ہیں کلمہ طیبہ کے، یہ جبریل امی کی سنت ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو ہم پرچم لہراتے ہیں، لگاتے ہیں، جبریل امی کا عمل ہے کہ کعبے کی دیوار پر لا کر حضرت جبریل امی نے جھنڈا نصب کیا تھا. ان کی روایت نہیں، بی بی آمنہ کی روایت ہے. لیکن چند عقل کے اندھے محوف العقل میلاد کا بھی منکر ہے، میلاد منانے کی بھی منکر ہے. دیکھیے ہر دور میں لوگ آئے ہیں اور ہر دور میں بھٹکانے کی کوشش کی گئی، ہر دور میں عقیدوں کو تبدیل کرنے کی، ایمان پر ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی گئی. لیکن یہ دور بڑا ہی کٹھن دور ہے. پہلے یہ دور تھا کہ اپنا پرایا پہچانا جاتا تھا. آج کا یہ دور ہے کہ ہمارا اپنا لبادہ اوڑھ کر، ہمارا ہولیا ڈال کر، ہمارے نعرے لگاتے ہوئے، نعرے رسالت کا نعرہ، پتی پتی پھول پھول یا رسول کا نعرہ لگاتے ہوئے ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں. ان کے حال ہولیے کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ یہ بالکل ہی ہمارا ہے. اس کو ٹٹولو کہ یہ رسول مکرم کی محبت کا تو دعویٰ کر رہا ہے، کیا اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے یا نہیں؟ رسول مکرم کی محبت کا دعویٰ کر لے گا اور اگر اہل بیت کے متعلق اپنے دل میں بغض رکھے گا تو سمجھ لینا کہ یہ منافق ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے آقا کے ارشاد کے خلاف جا رہا ہے. میرے آقا نے جو فرمایا کہ میری اہل بیت سے مودت محبت کرو، محبت کرو، مودت کرو. اگر کوئی اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، اظہار نہیں کرتا، تو سمجھ لینا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سچا عاشق نہیں ہے، بلکہ بہروپیہ ہے، منافق ہے. میرے آقا کے ایک ایک ارشاد کو اٹھا کر دیکھو. جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر عاشق کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ اس گلی کے کتے سے بھی محبت کرو جس سے تم عاشقی کر رہے ہو. اس گلی کے پتھر سے بھی محبت کرو جس سے تم محبت کر رہے ہو. اس محلے سے بھی محبت کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. یہ محبت کے حقیقی معنی میں اصول ہے. آج ہمیں شہر مدینہ سے بے پناہ محبت کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ ہم اپنی جان، عزت، آبرو، ہر چیز سے زیادہ آقائے دو جہاں سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے رسول مکرم کی محبت کی بنا پر ہم مدینہ منورہ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں. تو جب ان کے شہر کو چاہ رہے ہو، جب ان کے شہر سے محبت ہے، ان کے شہر کی مٹی کو چوم کر اپنے آنکھوں پر لگا رہے ہو، ماتھے پر لگا رہے ہو، تو وہ ذات سے تمہیں بغض کیوں ہے جس کو رسول مکرم نے اپنے لبوں سے چوما، جن کا نام حسین ابن علی ہے، جس کو رسول مکرم نے لحمی کا لحمی، علی کا گوشت میرا گوشت کہا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا کہا. پھر اس سے بغض کس بات کا؟ تو پھر علی سے بغض رکھ رہے ہو تو رسول سے محبت کیسی؟ نعرے حیدری یا علی، نعرے حسین. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اگر تم دعویٰ کر رہے ہو تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم مالک نہیں ہے دو جہاں، مولا مشکل کشا، امام حسن امام حسین سے بھی بے پناہ محبت کرو رسول مکرم کے فرمان کے مطابق. رسول مکرم نے کھل کر فرما دیا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو روز محشر ان کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جن کا حشر
یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، اس کا حشر میرے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ بھلے ہی وہ نماز پڑھے، روزہ رکھ کے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، کچھ بھی کر لے، اگر میری اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا تو اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر بہت سارے بہروپیے بھی ہمارے بیچ میں آئیں گے۔ یہ کھل کے جتنے اہل خبیث ہیں یہ تو ہے، یہ اہل خبیث جو ہے یہ تو ہے، کھل کے دشمن ہے یہ، لیکن ہماری اپنی صفوں میں بھی آ گئے ہیں، تو ان سے بھی ہم کو ہوشیار رہنا ہے۔ اور یہ اہل خبیث جتنے ہیں ان کا اٹھا کر دیکھو۔ میں بالخصوص ہماری اپنی انٹیلیجنس آئی بی سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں اس لائیو پروگرام کے ذریعے کہ یہ جتنے اہل خبیث ہیں یہ لوگ کو آخر فنڈنگ آتی کہاں سے ہے، یہ لوگوں کو اتنا پیسہ ملتا کہاں سے ہے، اس کی تحقیق ہونا ضروری ہے۔ کل کے دن ہمارے اپنی ملک کی سلامتی کے لیے یہ لوگ خطرہ بن سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں، میں ایسے ہی بات نہیں کہتا ہوں، ہوا میں بات کرنا میری عادت نہیں ہے، کہ جتنے بھی ٹیرر اٹیک اس دنیا میں ہوئے، جتنے بھی ٹیررزم کے ایکٹیویٹیز چلتے ہیں، کہیں پر بھی آپ کو کوئی بھی صوفی ازم سے تعلق رکھنے والا نہیں ملے گا، کوئی بھی نام کے ساتھ قادری، نقشبندی، سہروردی لگانے والا ٹیررسٹ نہیں ملے گا۔ جتنے ٹیررسٹ آج تک پکڑے گئے یہ پورے کٹر پنتھی لوگ ہیں جو اسلام کا نام بدنام کر رہے ہیں، اور یہ جو لوگ اسلام کے نام پر غیر اسلامی جو طریقہ کرتے ہیں، دیکھیں اسلام جو مذہب ہے ایک بہت ہی خوبصورت مذہب ہے، جہاں پر امن کی تعلیم دی گئی، بھائی چارے کی تعلیم دی گئی، کسی بے گناہ کا قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، کسی پر ظلم و زیادتی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اور انسان کے حال ہولیے کے لیے بھی ایسی تاکید کی گئی کہ تمہارا چہرہ دیکھ کر سامنے والے متاثر ہو جائیں، تمہاری داڑھی دیکھ کر سامنے والا داڑھی رکھنے کی آرزو کرے، تمہارا عمل دیکھ کر عام انسان مسلمان ہونے کی خواہش کرے، تمہاری گفتگو کو سن کر وہ تم سے متاثر ہو جائے اور وہ دائرے اسلام میں شامل ہو جائے۔ اسلام کی یہ تعلیمات ہے۔ داڑھی کا جہاں تک کہ سوال ہے، حجت الوداع میں میرے آقا نے بتلا دیا کہ ایک مچھ داڑھی ہے، لیکن آج کے کچھ ایسے نمونے ہیں کہ ان کی داڑھیوں کو دیکھ کے چھوٹے بچے ڈر جا رہے ہیں، شکل ایسی بھیانک، 5 وقت کی نماز پڑھنے کا دعویٰ، شکل ایسی بھیانک کہ بچوں کو رات میں ڈرانے کے لیے ان کی فوٹو بتائے تو بچے ڈر کے سو جاتے۔ اگر کوئی بچہ شرارت کرا، فلاں کو بلاتا ہوں بولتے انہیں ڈر جاتا، اب میں اتنا بڑا بھیانک شکل کا ہے بول کے۔ تو اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، ان کے چہرے پہ تو اللہ تعالیٰ نور کی بارش فرماتا ہے، ان کے چہرے دیکھ کر لوگ کھل جاتے ہیں۔ ارے اہل سنت کے چہروں کو دیکھو، اہل سنت والجماعت کے چہروں کو دیکھو، بزرگان دین کی اولاد کے چہروں کو دیکھو، لوگوں کو چہرہ دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، آہا کیا پیارا نورانی چہرہ ہے۔ یہ بات ہے، بھیانک قسم کی داڑھی ریچھ کے ویسی چھوڑ لیا، بچوں کو ڈرانے کے لیے کافی، پھر اوپر سے ایسا چیختے، ایسا اڑلاتے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف۔ تو یہ اہل خبیثوں سے بھی آپ کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیے، میں سارے خانخواہ والوں کو اس طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ ان کی ہمتیں بہت بڑھ رہی ہے، اور میں اس ویڈیو کے ذریعے ہمارے اپنے شہر کے پولیس کمشنر انجنی کمار صاحب کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ہمارے حضرت حضور سیدنا یحییٰ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عرس شریف کے متعلق کچھ کمپلینٹ دی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ہم سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال نہیں کیے، بھیڑ بکڑ جمع کیے۔
تو وہ جو کمپلینٹ کیا وہ پاگل، وہ محوف العقل، وہ اہل خبیث کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنی درگاہ شریف کی ساری بڑی گیٹوں کو مخفل کر دیا تھا، لاک کر دیا تھا، اور عرس شریف سے 8 دن پہلے سے ہم اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ عام کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دن میں بھی جس کو حاضری کا موقع دیا جائے گا وہ ماسک لگائیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا خیال رکھیں۔ لیکن ایک شرپسند نے کمشنر پولیس کو جا کر کمپلینٹ کیا، جس میں صاحب سجادہ حضرت سیدی پاشا میں صاحب قبلہ مدد اللہ علی کا نام لکھا، مجھ فقیر علی خادری کا نام لکھا، اور میرے برادر مولانا سعید خادری صاحب کا نام لکھا، لکھ کر کہا کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں کیے، پبلک گیدرنگ کیے۔ تو میں وہ محوف العقل شرپسند سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر رسول کی نعت پڑھی جاتی ہے، جہاں پر منقبت پڑھی جاتی ہے، تیرے پیٹ میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا تیری نگاہوں سے کچھ دن پہلے کا بڑا جلوس جو سارے شہر میں نکلا، بڑی بڑی لاریوں میں جلوس نکلا، ہزاروں افراد شرکت کیے، کیا تیرے کو وہ جلوس نہیں دکھا؟ کیا تو نے اس جلوس کے خلاف میں کوئی کمپلینٹ کی؟ معلوم ہو رہا ہے کہ تو بھی وہی ہے، اور تجھے وہ نظارے دیکھنے سے سکون ملتا ہے، اسی لیے تو وہ جلوس کے خلاف نہیں بولا۔ بڑے بڑے لاریاں نکلے، حیدرآباد پورا جیم پیک تھا، کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کی گئی، نہ ہی پولیس کی جانب سے کوئی کیس بک کیا گیا۔ لیکن یہ جو لکھا کمپلینٹ، اس کو وہ دیکھ کے سکون ملتا، اس کو رسول کی نعت سے سکون نہیں ملتا، منقبت سے سکون نہیں ملتا، اس کو کچھ اور سنے تو سکون ملتا شاید، اسی لیے عرس کا کمپلینٹ کرا۔ بہرحال میں سارے اہل خانخواہ کو اور جتنے بھی خانخواہوں سے وابستہ ہے، جتنے لوگ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، ان تمام کو اس ویڈیو کے ذریعے دعوت دے رہا ہوں کہ آئیں ساتھ مل کر ایسے منافقین کا، ایسے شرپسندوں کا امن کے ساتھ ایک جا ہو کر ان کو بہت ہی اچھے انداز میں جواب دیں گے، جمہوری انداز میں ان کو ہم جواب دیں گے، اتحاد کے ساتھ اپنے صحیح العقیدہ کا ہم پرچار کریں گے، اور معصوم مسلمانوں کے سامنے ان کی حقیقت رکھیں گے کہ یہ کس حد تک گرتے ہوئے خانخواہوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ان کو اصلی جو بغض ہے وہ ذکر علی سے ہے۔ آج یہ لوگ علی خادری پر جس حساب سے جھوٹے جھوٹے مقدمات گڑھ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مقدمات ہم پر ڈالنے سے ہماری زبان سے ذکر علی رک جائے گا، تو غلط فہمی ہے۔ تم چاہے ہماری تجارت کو نقصان پہنچاؤ، میں آج بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب سے علی کی محبت کی میں بات کر رہا ہوں، اہل بیت اطہار کی محبت کی بات کر رہا ہوں، جب سے میں خارجیت ناسبیت کے خلاف بول رہا ہوں، یہ بدعقیدے میرے خلاف میں مقدمات گڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، میری تجارت کو تباہ و تاراج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، معاشی حالات سے کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چاہے تم کچھ بھی کر لے، میری آخری دم تک میں اپنا مشن جاری رکھوں گا، اور اپنے آخری دم تک علی 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 کرتا رہوں گا۔ جب مجھے مار دیا جائے گا یا میری بوٹی بوٹی الگ بھی کر دی جائے گی، تو میری بوٹی بوٹی، میرا خون کا قطرہ قطرہ علی علی کا ذکر کرے گا۔ نعرے حیدری یا علی، نعرے حیدری یا علی، غازی اہل سنت زندہ باد۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ تم ہمیں مقدمات سے ڈراؤ گے، جھوٹے مقدمات سے اگر تم ڈرانے کی کوشش کرو گے، یا ہماری تجارت کو یا ہمیں بیجا بدنام کرنے کی
کوشش کرتے ہوئے تم سمجھوگے کہ ہم ذکر علی چھوڑ دیں گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ جہاں پر ہم نعرہ رسالت کا نعرہ لگاتے ہیں وہاں پر ہم نعرہ حیدری کا نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ حسین، نعرہ غوث کا نعرہ لگاتے ہیں، اور ہم مرتے دم تک یہ نعرے لگاتے رہیں گے۔ کوئی طاقت ہمیں یہ نعروں سے نہیں روک سکتی۔ بہرحال میں تمام ہی اہل خانخواہ، تمام ہی اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں سے، مولا مشکل کشا کے وفاداروں سے، مولا مشکل کشا سے محبت کرنے والوں کو آج کھلے عام دعوت دے رہا ہوں کہ آپ آئیں، ساتھ جڑے اور یہ خارجی ناصیبیوں کے خلاف میں متحد ہوتے ہوئے ان کا ہم منہ توڑ جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔